اس بر صغیر میں بزرگوں کی جو روایت رہی ہے، چشتیہ سلسلے کے، سہروردیہ سلسلے کے، نقشبندیہ سلسلے کے، قادریہ سلسلے کے جتنے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں، ان سب میں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ خاص خصوصیت حاصل ہے، انفرادیت حاصل ہے، تفرد حاصل ہے۔ پہلا تفرد یہ ہے کہ آپ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے تصوف کے مضامین کو قلم کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چشتی بزرگ تصنیف و تالیف اور قلمی نگارشات سے اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے اور شخصیت سازی پر توجہ فرماتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز، خواجہ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سیدنا شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، یہ وہ بڑے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے شخصیت سازی، ماحول سازی میں اپنی ساری زندگی لگا دی اور وہ کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن ان بزرگوں نے قلم کے ذریعے تصوف، عرفان، احسان اور سلوک کے مضامین کو باضابطہ لکھنے کی جانب توجہ نہیں فرمائی اور اس کے بغیر کام چلتا رہا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد اس بات کی بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جو مضامین تقریری طور پر دنیا تک پہنچتے ہیں، اگر وہ تحریری طور پر بھی پہنچ جائیں تو ان میں زندگی میں اضافہ ہو جائے، معتبر اور مستند لٹریچر سامنے آئے۔ اس لٹریچر کو سامنے لانے کا کام جس نے باضابطہ کیا، اس کا نام ہے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، اور وہ بھی اس خوبی کے ساتھ کیا کہ آپ کے ذریعے علمی نگارشات جو مکتوب ملفوظ کی شکل میں سامنے آئی، وہ ہر سلسلے میں معتبر ہوئی، وہ ہر طبقے میں مقبول ہوئی۔ اس لیے آپ کا مقام ان سارے صوفیاء کے درمیان اپنی تحریری خدمات کے اعتبار سے بڑا معتبر اور مستند ہے۔ دوسری بات کہ جب بھی کوئی تحریر اور تقریر کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ کسی خاص اسکول آف تھاؤٹ کا بانی بن جاتا ہے اور دوسرے اسکول آف تھاؤٹ سے اس کا نظریاتی اختلاف سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے تحریر اور تقریر کی دنیا میں اپنا پھریرا پھیلا دیا، لیکن کوئی اختلاف آپ کے ذریعے جنم نہیں لیا، بلکہ اگر کوئی اشکال پیدا بھی کرتا، کوئی شک ظاہر بھی کرتا، کوئی اختلاف ظاہر بھی کرتا، تو آپ اس کی اس طرح عمدہ تعویل فرماتے کہ کسی اختلاف کو زندگی نہ ملتی بلکہ اتفاق کو زندگی ملتی۔ اس لحاظ سے حضرت مخدوم جہاں کا تفرد ہے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت مخدوم جہاں نے اپنے مکاتیب کے ذریعے دنیا میں ایک انوکھا تجربہ سامنے لا دیا کہ مکاتیب بھی درس کے اسباق بن سکتے ہیں، لیسن بن سکتے ہیں، ہر خط ایک لیسن ہو سکتا ہے۔ مانا جاتا تھا کہ بغیر کتاب کے لکھنے پڑھنے کا کام کیسے ہوگا، کتاب لکھنی ہوگی، اور جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اپنے علمی مقام سے لکھتا ہے، اپنے علمی حیثیت سے لکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی علمی حیثیت اگر بلند ہے تو اس سے کم رتبہ لوگوں کے لیے وہ کتاب ناقابل فہم ہو جاتی ہے، اس کی شرح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے حاشیے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکہ ٹپنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے اس پیرایہ بیان کو قبول کیا جسے ہم خط کہتے ہیں، مکتوب کہتے ہیں، لیٹرز کہتے ہیں۔ خط کی زبان ہمیشہ خط لکھنے والے سے زیادہ جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اس طرح خط لکھنے والے نے اس کا خیال رکھا کہ خط جس کے لیے لکھا جا رہا ہے اس کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ حضرت مخدوم جہاں کے مکاتیب اس قدر سہل، دل نشیں، آسان اور
زود فہم تھے، آسانی سے سمجھے جا سکتے تھے. زبان اتنی اچھی تھی کہ فارسی نثر پڑھتے جائیے اور طبیعت خوش ہوتی جائے. ذرا بوجھل نہیں، ذرا مشکل نہیں، ذرا مغلق نہیں، ذرا گنجلک نہیں، بلکہ اس میں ایک ایسی چاشنی تھی کہ وہ پڑھنے والے کو، قاری کو، مطالعہ کرنے والے کو اپنے ساتھ باندھے رکھتی تھی. لوگ آپ سے خط لکھنے کی تمنا کرتے تھے، تڑپ کا اظہار کرتے تھے. بادشاہ وقت آپ کی خدمت میں درخواست پیش کرتا تھا کہ میرے نام بھی ایک خط لکھ دیا جائے. ایسا نمونہ مخدوم جہاں سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اس لیے مخدوم جہاں اس پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں امام ہے، اور اپنی امامت کے لحاظ سے وہ یقیناً مخدوم جہاں ہیں. سب ان کے ہیں اور وہ سب کے ہیں.